قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے اللہ کے ذکر کو سن کر پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اس کی فضیلت گزشتہ صورت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں بچھو ڈس دیا تھا۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر اوپر ملا اور ساتھ ساتھ قل یا ایھا الکافرون اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہے۔ پروردگار کا مطلب ہے جو ابتدا ہی سے، جب کہ انسان ابھی ماں کے پیٹ ہی میں ہوتا ہے، اس کی تدبیر و اصلاح کرتا ہے حتیٰ کہ وہ بالغ عاقل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ یہ تدبیر چند مخصوص افراد کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے کرتا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی تمام مخلوقات کے لیے کرتا ہے۔ یہاں صرف انسانوں کا ذکر انسان کے اس شرف و فضل کے اظہار کے لیے ہے جو تمام مخلوقات پر اس کو حاصل ہے۔ جو ذات تمام انسانوں کی پرورش اور نگہداشت کرنے والی ہے، وہی اس لائق ہے کہ کائنات کی حکمرانی اور بادشاہی بھی اس کے پاس ہو، اور جو تمام کائنات کا پروردگار ہو، پوری کائنات پر اس کی بادشاہی ہو، وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور وہی تمام لوگوں کا معبود ہو۔ چنانچہ میں اسی عظیم و پردستی کی پناہ حاصل کرتا ہوں۔ الوسواس بعض کے نزدیک اس میں فعل مسوس کے معنی ہے، اور بعض کے نزدیک یہ ہے وسوسہ مخفی، آواز کو کہتے ہیں۔ شیطان بھی نہایت غیر محسوس طریقوں سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے، اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ الخناس کھسک جانے والا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت برتی جائے تو دل پر چھا جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کھسک جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ چھا جاتا ہے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی دو قسمیں ہیں: شیاطین جو جنات میں سے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کر کے قدرت دی ہے۔ علاوہ ازیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ مطیع ہو گیا ہے، مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2814۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اتقاف فرماتے تھے کہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئیں۔ رات کا وقت تھا، آپ انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ نکلے۔ راستے میں دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا کہ یہ میری اہلیہ صفیہ بنت حیہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی بات ہمیں کیا بات گمانی ہو سکتی تھی؟ آپ نے فرمایا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی شبہ نہ ڈال دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 71 یعنی 7171۔ دوسرے وہ شیطان جو انسانوں میں سے ہوتے ہیں جو اپنی ہی جنس انسانوں کو گمراہی کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس تفصیل کی روشنی میں من الجنۃ والناس کا تعلق الذی یوسوس سے ہے، جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ من الجنۃ والناس کا تعلق فی صدور الناس میں الناس سے ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ بنتا ہے کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جنات کو بھی۔ صرف انسانوں کا ذکر تحلیب کے طور پر ہے، ورنہ جنات بھی شیطان کے وسوسوں سے گمراہ ہونے والوں میں شامل ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی قرآن میں رجال کا لفظ بولا گیا ہے، سورہ جن آیت نمبر 72۔ اس لیے وہ بھی ناسے کا مصداق ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔